سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اسی خالق نے، اسی رب نے اپنے کلام کے سامنے زندگی میں پہلی بار سورہ البلد کی 1 سے لے کر 9 پر مشتمل آیات کو دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ جس نے بٹھایا ہے یہ اسی کی توفیق سے ممکن ہے، اور بٹھاتا انہی کو ہے جن کے دل میں قرآن کے لیے طلب ہو، تڑپ ہو. جن کے دلوں میں طلب نہیں ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے سامنے نہیں بیٹھنے دیتا ہے. اس لیے اپنے ان تمام بھائیوں کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نمازیوں کو قرآن کی فکر کے لیے ہمارا معاون اور مددگار بنا دیں، ان کو سنانے والا بنا دے اور ہمیں سننے والا بنا دے. آئیے ترجمے کی طرف جائیں گے سورہ بلد کو. اور البلد اس کا نام ہے. بلد کا جو ترجمہ ہے وہ آپ تو جانتے ہیں، یہ لفظ بلد ہے، اور بلد کی جمع جو ہے بلاد ہے، اور اردو میں آپ کہتے ہیں بلاد العروس لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اس کو بلد کو اگر ہم بلد لکھ دیں اور اس کے لیے یہ یا لگا دیں تو یہ کیا ہوگا؟ بلدیہ. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح آپ کے شہر میں بھی بلدیہ ہے، اور پورے شہر کو بلدیہ عظمیٰ کہتے ہیں، بڑا شہر، سب سے بڑا شہر. تو اس لیے یہ بلد جو ہے اس سٹی کو کہتے ہیں، شہر کو کہتے ہیں. اب اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے کہ کون سا بلد، کون سا شہر. لیکن یہ جو لفظ ہے سٹی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سٹی. اس سٹی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شہر. اچھا، یہ شہر کو میں یہاں لکھتا ہوں اور اس کے ساتھ میں یا تا لگا دوں گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہے؟ شہریت. اب سمجھ آئی بات؟ یہ ہے بلد. اس کو اگر ہم سٹی کو، شہریت کو یہ لکھ دیں تو کیا ہوگا؟ سیوکس، سیولائزیشن. آپ کے شہر میں ایک جگہ کا نام جو ہے سیوک سینٹر ہے. وہ کیوں رکھا ہے؟ کہ تمام شہر کے سارے مسائل کا محور و مرکز وہی ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ سیوک سینٹر. ہر قسم کے لوگ، ہر کمیونٹی کے لوگ جا کر کے وہاں جا کر اپنے مکان کے بارے، محل کے بارے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا
وہ بناتے ہیں کہ ان کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو اسی لیے آئیں جی اوپر آئیں۔ تو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا شہر ہے جو ماڈل شہر ہونا چاہیے دنیا کے لیے۔ آپ کے خیال میں کون سا شہر ہونا چاہیے ماڈل؟ مدینہ، مدینہ کی ریاست مکہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے، دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماڈل بنا دیا ہے۔ اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ لا اقسم، لا کا ترجمہ یہی ہوتا ہے نہیں، اقسم او کے معنی میں، اور آگے قسم کے معنی قسم، میں نہیں، میں قسم کھاتا ہوں بہذا، اس البلد شہر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کو کیا کرتا ہے؟ گواہ کے طور پر رکھتا ہے کہ اس شہر کی میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ وَأَنْتَ، اور تم، حِلٌّ، رہنے والے ہو، بہذا البلد، کسی شہر میں، یعنی اس شہر کی اہمیت یہ بھی ہے کہ آپ اس شہر کے کیا ہیں؟ رہنے والے ہیں۔ ووالد، قسم ہے والد کی، ہر ایک والد، جو بھی والد ہے، لیکن اس سے جو ہم تصور کریں گے کہ ہمارا جو والد ہے وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے، لیکن ابو الانبیاء کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو ان سے تمام والد ہیں، جتنے والد ہیں سب، وما ولدا، اور جو اس نے پیدا کیا، تو پیدا کون سے کیا؟ اولاد، اور جس نے اولاد پیدا کی۔ اب اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ لقد، یقیناً، خلقنا، پیدا کیا، اور نا کے معنی ہم نے۔ اگر اس کے اوپر یہ ہوتا نا خلق تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا؟ خلق تو، میں نے پیدا کیا، خلقنا، ہم نے پیدا کیا۔ کیا؟ الانسان، انسان کو، فی کبد، مشقت اور تکلیف اٹھانے کے لیے، کہ جس انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اس کو ہم نے مشقت برداشت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آگے جب آ گیا تو یہ آ اکیلا ہے، وہ تھا کس کے ساتھ؟ ملا ہوا ہے، اس لیے وہ یتان کا ایک حرف ہے جو ہم ہر لفظ کے شروع میں استعمال کرتے رہے، یا، تا، الف اور نون۔ یہ بتایا تھا میں نے کہ یا کس کے لیے ہوتا؟ یہ کے لیے، تا تم کے لیے، آ میں کے لیے، اور نون ہم کے لیے۔ یہ نون آپ نے ابھی دعائے قنوت میں استعمال کیا ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، تو نون نون جو آ رہا ہے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آ استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ میں۔ تا استعمال کرتے ہیں تم، اور یا استعمال کریں گے وہ یا یہ۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے اگر ہم اس کو یقسمو تو وہ قسم کھاتا ہے، تقسمو تم قسم کھاتے ہو، اقسمو اور نقسمو ہم قسم کھاتے ہیں۔ تو یہ سمجھ آئے کہ وہ علادہ ہے، یہ علادہ ہے۔ یہ الف کے اوپر جب زبر زیر لگ جائے اور خاص کر زبر لگ جائے تو یہ کیا کے لیے استعمال ہوگا، ایحسبو۔ آگے آپ نے دیکھا یا استعمال ہوا، یا کہاں گیا؟ یہ آ گیا۔ قرآن مجید کے ہر ایک پیج پر ہر لفظ سے پہلے آپ ان کو پائیں گے۔ جب یہ آپ کو نظر آ جائے اور ان سے کوئی لفظ شروع ہوگا تو
تو آپ دو زبانوں میں ترجمہ کریں گے، پریزنٹ میں اور ایک فیوچر میں، ایک مستقبل اور ایک حال میں، یہ ترجمہ کرنا ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں گے یا آ گیا، یا کے معنی یہ شخص، یہ، اور حساب کے معنی حساب، یہ حساب لگاتا ہے یا حساب لگائے گا، اس کو آسان اردو میں ہم کہتے ہیں یہ گمان کرتا ہے۔ یہ گمان ہمارا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ ہمارا لفظ کیا ہے؟ اوپر ہے۔ کیا یہ وہ حساب کرتا ہے، حساب لگاتا ہے؟ ان کے معنی کہ، لن کے معنی ہرگز نہیں، یقدر قدرت رکھے گا یا قدرت رکھتا ہے، علیہ اس پر، احد کوئی ایک، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس شخص کے اوپر کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے؟ یہ کہتا کیا ہے؟ یقولو، یہ کہتا ہے یا کہے گا۔ اچھا، اس کو یقولو کو ہم یہاں لے آتے ہیں اور اس کو یہاں لے آتے ہیں۔ یقولو تو کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ کیا لگاؤں؟ یہ، تو کیا ہوگا؟ تقولو، تم کہتے ہو، اور اقولو، میں کہتا ہوں، اور دوسرا کیا ہے؟ نقولو، ہم کہتے ہیں۔ یہ اپلائی ہو گیا؟ اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہوگا کہ یہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس کا ترجمہ دو زبانوں میں کریں گے کہ یقولو وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا۔ اسی طرح تقولو تم کہتے ہو اور تم کہو گے۔ اسی طرح نقولو کے معنی ہم کہتے ہیں اور ہم کہیں گے۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ جب آپ کو یہی یاد ہو گیا تو قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہوگا جس پہ یہ نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ موجود ہے تو آپ کو ترجمہ تو آنا چاہیے پھر۔ اب یہاں دیکھیں، یقولو یہ شخص کہتا ہے، یہ مؤنث کے لیے نہیں ہوگا۔ یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ اہلکتو، اڑا دیا۔ تو کے معنی میں نے، مالن مال، لبدا ڈھیروں۔ یہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے غرور تکبر کی دنیا میں آ کر کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال کیا کر دیا؟ اڑا دیا، مراسیوں پہ اڑا دیا، کسی غلط جگہ پہ اڑا دیا تاکہ لوگ میری کیا کریں؟ تعریف کریں۔ ایحسب، پھر آگے یہ دیکھیں کیا، یہ گمان کرتا ہے، ان کے معنی کہ، لم کے معنی نہیں، یرا کے معنی دیکھا، اور ہو کے معنی اس کو، احد کے معنی کسی ایک نے۔ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس شخص کو کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ جب یہ مال اڑا رہا تھا؟ اب آگے اللہ تعالیٰ اس پہ کیا دماغ کا دعویٰ ہے؟ لیکن الم نجعل لہ، آ کے معنی پھر آ گیا کیا، اور لم کے معنی نہیں، نون آ گیا پھر۔ اب دیکھیں کون سا نون آ گیا؟ ہم نے دی ہے، ہم نے بنائی ہے، ہم نے دی ہے۔ یہ جعلہ کے معنی بنانا، بنائی ہے، بنا کر دی ہے، لہو اس کے لیے، اس کو، عینائن دو آنکھیں۔ اب اللہ سوال کرتا ہے کیا اس شخص کو جب یہ مال خرچ کر رہا تھا اتنا نہیں دیکھ رہا تھا؟ دو آنکھیں ہم نے اس لیے دی تھی کہ آنکھوں سے کہیں فائدہ اٹھاتا، ولسانن، اور کیا دیا، اور کیا دیے، اور
اور ایک زبان دی ہے، وشفتین، اور دو ہونٹ۔ کیا اس کو ہم نے ایک زبان نہیں دی ہے؟ کیا اس کو ہم نے دو ہونٹ نہیں دیے ہیں؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اور ہداینا، دکھایا، نا کے معنی ہم نے، اور ہو کے معنی اس کو، النجدین، نجدین کے معنی دونوں راستے۔ دونوں راستے کون سے؟ خیر اور شر کے دونوں راستے ہم نے دکھا دیے اس کو۔ یہ ترجمہ تھا کہ کسی شہر میں رہتے ہوئے آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، میرے اندر بھی ہونی چاہیے، تاکہ شہر جو ہے پرامن پرسکون رہے۔ یہ کوالٹیز آپ استعمال کریں گے تو آپ کا شہر کیا ہو جائے گا؟ سیولائزڈ رہے گا، مل جاتا۔ لیکن جس دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد اسی شہر میں رہے اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور اسی شہر کے لوگ آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے، لیکن جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن بیان کرنا شروع کر دیا تو دشمن کون بن گئے تھے؟ اپنے پرائے سارے دشمن ہو گئے۔ وہ جو پرامن گلیاں تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کو اذیت دینا، یہ ان کا معمول بن گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کیوں پیدا جائے؟ قرآن سنانے کی ہوتی ہے۔ قرآن آج بھی اس قرآن کے گرد جمع ہونا مسلمانوں کے لیے سب سے مشکل ترین کام ہے۔ ابھی اگر کوئی اور محفل لگا دے سارے جمع ہو جائیں گے، قرآن کے لیے جمع ہونا یہ مشکل ترین کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قرآن نہیں سنایا کرو، باقی جو چاہے کرو، ہم آپ کے ساتھ دیں گے، لیکن اس قرآن کو وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو کان لگا کر مت سن لیا کرو۔ آج امت مسلمہ کا مسلمان بھی کان لگا کر قرآن نہیں سنتا ہے۔ پھر کہا والغوا، اور اگر کوئی سنا رہا ہے تو تم کوشش کرو کہ اس میں شور شرابہ کرو، خلل ڈالنے کی کوشش کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم مسلمانوں پر کیا جاؤ، یعنی غلبہ پانے کے لیے ان کے پاس زبردست ہتھیار کیا ہے کہ آپ کو قرآن سے کیا کر دے، تو اب امت مسلمہ قرآن کے قریب ہے یا دور ہے؟ کوئی قرآن کا حلقہ مجھے بتا دیں کہیں مسجد میں جہاں قرآن کے گرد ہم جمع ہو اور اس پہ مشورہ ہو رہا ہو، ہے کہیں؟ یہ اپنے اپنے مسلک کی داستانیں سنا کر کے خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کو سنانا ان کے لیے وبال جان ہے۔ یہ کہہ رہے یہ قرآن ہم کون سنائے گا؟ اس کے لیے 16 علوم چاہیے، 14 علوم چاہیے، فلاں علوم چاہیے۔ وہ لوگوں کو ڈرائے، نوجوانوں کو ڈرا دیا، کالج یونیورسٹی کے نوجوانوں کو ڈرا دیا۔ ادھر آ جائیے، بورڈ دیکھیں آپ ادھر، تو نوجوان بھی کہہ رہے ہیں یار میں کیا پڑھوں یار، کیا کروں گا یار۔ انہوں نے ڈرا دیا ہمیں کہ قرآن کو نہیں سننا ہے، سمجھنا بھی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو آج تک میرا خیال تو یہ ہے کہ 95% مسلمانوں کو نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو جب ترجمہ نہیں آئے گا تو آپ لوگ اللہ کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے دعائے قنوت ابھی بڑی لمبی دعا مانگی ہے، کتنے لوگ ہوں گے آپ سمیت میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے سمجھ کر کے دعا مانگی ہے؟ آپ روایتی دعا مانگ رہے ہیں، جو آپ کو یاد ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، آپ نے کیا کر دیا؟ چینل لگا دیے، ریکارڈ لگا دیے۔ اس قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم برباد تباہ ہو گئے۔ اس لیے ہم نے یہ بورڈ اس لیے لگایا ہے کہ ہماری فکر سوچ قرآن کی طرف ہو جائے، بس یہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں تو قسم کھاتا ہوں اس
شہر کی قسم کھاتا ہوں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اور آپ تو اس شہر کے رہنے والے ہیں, اور آپ سے پہلے اس شہر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا امن اور سکون کی جگہ کہ اپنے چھوٹے صاحبزادے کو اس بیابان میں چھوڑ کر کے چلے گئے. ان کو یقین تھا کہ اسماعیل کو کوئی خطرہ اور نہیں تھا. یہ ایسا پرامن شہر ہے. اللہ نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ, میں ہر والد کی قسم کھاتا ہوں, وہ آدم علیہ السلام ہو, وہ ابراہیم علیہ السلام ہو, آپ خود ہی والد ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی والد تھے یا نہیں تھے؟ ہے نا, تو تمام انبیاء والد ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ نورانی مخلوق جو ہے ان کا کنبہ نہیں ہوتا ہے. نورانی مخلوق کون سی ہے؟ فرشتوں کا کوئی ماما چاچا نہیں ہے. لیکن انبیاء کرام کا پورا خاندان کا شجرہ کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ماموں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ دادا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ چچا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا چچا یہ نہیں ہے؟ سب ہے نا. تو بشر کی یہ کوالٹی ہے کہ ان کا ایک خاندان ہوتا ہے, فرشتوں کا کوئی خاندان نہیں ہوتا ہے. بس یہ فرق ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی والد ہیں, جتنے بھی آپ ہیں, میں ہوں, سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقت برداشت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ اپنے بیٹے کی تکلیف کو بھی برداشت کرے گا. سامنے موت آ جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں, ہمت دیتا ہے. تکلیف آئے گی, ہمت, خود اندر بھی تکلیف پیدا ہو جائے گی, تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یہ برداشت کرنے کی سکت ہے. ایک واقعہ ہے, وہ واقعہ ہو سکتا تاریخی واقعہ نہ ہو, لیکن ایک واقعہ ضرور ہے جو میں نے سنا ہے. وہ قرآن میں نہیں ہے, لیکن واقعہ تو ہوتے ہیں نا, واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ بیٹھے ہوئے, ایک صحابی باہر سے آتے ہیں, سلام کرتے ہیں, پریشان حال, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے حق میں دعا کریں. کیا ہوا جی تمہیں؟ کہہ رہے جی میرا بیٹا کافی وقت سے گم ہے, مجھے بہت تکلیف ہے کہ میرے بیٹے کو میں نہ دیکھوں. 3 گھنٹے ہو گئے, 4 گھنٹے ہو گئے, چھوٹا بچہ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے ہی تھے نا دعا کے لیے, وہ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے نا. ہاتھ اٹھانے والے تھے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بیٹے کو میں جانتا ہوں, بچے کو, فلاں باغ میں وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست ایک کرامت بھی ہے نا, کہ دعا سے پہلے ہی اللہ نے کیا کر دیا, اور کہا کہ وہ کہہ رہے اب مجھے تو جانے دو جی. باپ نے کیا کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو خوشی اتنی ہے کہ میں چلا جاؤں, اپنے بچے کو کیا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یاد رکھو, بات سن لو پھر جانا. تو بیٹھ گئے کہ جب جاؤ گے نا وہاں پہ, بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے, تو تم کہیں بیٹا کہہ کر کے نہیں پکارنا, وہ میرے بیٹے, کہیں رونا نہیں اس کے سامنے, اور کہیں پیار محبت سے اٹھا کر کے سینے سے نہ لگانا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے ان بچوں میں یتیم بھی ہوگا, اور تمہاری محبت کو دیکھ کر کے وہ بچہ رو پڑے اور وہ کہے کہ میرا باپ تو نہیں ہے, اس کا باپ تھا, یہ دیکھو کتنی محبت کرتا ہے. مجھے پتا ہے تمہیں بچے سے بڑی محبت ہوگی, لیکن اس محبت کا اظہار بچوں کے سامنے نہیں کرنا, گھر میں آ کر دینا. یہ کس کی بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا نا کہ یتیم کے اوپر کیا گزرے گی, کہ باپ جا کر کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا رہا ہے, رو رہا ہے. یتیم کہے گا میرا باپ تو ہے نہیں, میرے لیے کون روئے گا, میرے ساتھ کون پیار کرے گا. یہ ظاہر نہیں ہونے دینا.
اس میں کتنا بڑا سبق ہے، ہر والد کے لیے ہے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ اتنے پیار اور ساتھ یتیم ہو، اس کے اوپر کیا گزرے گی. یہ ہمارا اسلام ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت برداشت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. بچہ گم بھی ہو جائے گا، تکلیف میں بھی ہوگا، خود باپ تکلیف میں ہوگا، باپ اپنے بچوں کی خاطر تکلیف برداشت کرتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان گلیوں میں وہ پیغمبر جنہوں نے یہ تکلیفیں برداشت کر کے صبر استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ان گلیوں میں انہی کی طرح کیا کرنا ہوگا؟ صبر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ایحسب میں کھل جائے گی، یہ عمل کے دروازے کو کھولتا ہے، اور جب تک اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو اجر کیسے ملے گا؟ یہ عمل کی کتاب کو ہم نے کیا کر دیا؟ ختم میں تبدیل کر دیا اور ثواب کی کتاب میں تبدیل کر دیا. تو آج کا سبق ہمارا اس کے مطابق ہے، لیکن اس کو اگر آپ دوبارہ دیکھیں گے تو لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں تو اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. وانت حل بہذا البلد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس شہر کے خود رہائشی ہیں، اور ہر اس والد کی میں قسم کھاتا ہوں جس نے اولاد پیدا کی ہے، جس کے دل میں بچوں کے لیے درد بھی ہے، اور درد سہنے کی ماں بھی اور باپ بھی وہ کیا کرتا ہے؟ طاقت رکھتے ہیں. اس انسان کو ہم نے مشقت برداشت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو طرح طرح کی تکلیفیں اس راستے میں ملے گی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک والد کی طرح یہ تکلیفیں کیا کرنی ہے؟ بیٹا کتنی تکلیف دیتا ہے، لیکن باپ کہتے کوئی بات نہیں جی، لخت جگر کیا کروں. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا اس انسان نے یہ گمان کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے؟ میری نظر سے تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ ادھر نہیں ہو سکتے ہو. یقول اہلکت مالا لبدا، یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے غرور تکبر کے نشے میں آ کر کے کہتا ہے کہ کتنا مال میں نے اڑا دیا اس کام میں، اس کام میں، یہ کام میں، اپنا مکان کتنا بڑا بلند بنا دیا، کتنے کمرے، کتنے لوگ، کتنے کم مکان ہمارے بن گئے. ایحسب ان لم یرہ احد، جس وقت یہ مال اڑا رہا تھا بے دردی کے ساتھ، تو کیا اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا؟ کیا جب یہ اڑا رہا تھا الم نجعل لہ عینین، تو کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے اس کو ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے تھے؟ اور کیا ہم نے دونوں راستے نمایاں کر کے کہ یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ شر کا راستہ ہے، اس نے خیر کے بجائے شر کا راستہ اختیار کر لیا، کیونکہ آنکھوں سے بھی کام نہیں لیا، زبان سے کام، عقل و شعور سے کام نہیں لیا. تو آج کا سبق ہمارا یہ تھا جس میں آپ نے بڑا وقت دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وقت کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگر آپ سوال